اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین کرام اور تمام پاکستانی بھائی دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں، اور اس موضوع کو آپ بہت غور سے سنیے۔ بہت اہم موضوع ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، خاص کر آج کل کے حالات میں ہمیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو موضوع کی طرف آنے سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ کیا اگر کوئی مسلمان ہندوستان کی فوج میں ہو مسلمان لیکن ہندوستان کی فوج میں ہو، تو اگر وہ کسی کو یہ کہے کہ نہیں میں تو اصل میں ہوں سعودی عرب کا، ہوں پاکستان کی طرف سے ہی ہوں میں، اور سعودی عرب کی طرف سے ہوں، خانہ کعبہ کی طرف سے ہوں اصل میں تو، لیکن ہوں ہندوستان کی فوج ہیں، اور کہے کہ میں ہوں تو پاکستان کے ساتھ، چونکہ پاکستان مسلمان کو، میں بھی مسلمان ہوں اور پاکستانی بھی مسلمان ہیں، اور میں ہوں تو پاکستانی لیکن فوج میں ہندوستان کی ہوں، یعنی جب لڑائی ہوگی تو وہ لڑے گا ہندوستان کی طرف سے، تو کیا کوئی اسے کہے گا کہ یہ پاکستانی ہے؟ کوئی بھی نہیں مانے گا، اسے تو کہے گا یہ تو ہمارا دشمن ہے۔ کیا ہماری فوجی جو ہیں اس کو چھوڑیں گے؟ یا کیا ہمارا فوجی اس کے سامنے آئے گا یا وہ فائرنگ کرے گا، اس کی گولی کی زد میں ہماری فوجی نہیں آئیں گے؟ مسلمان جو شہید ہوں گے، جو قتل ہوں گے، یعنی وہ اس طرف سے قتل کرے گا بھی اور قتل ہونے کے لیے بھی تیار ہے، ہندوستان کی طرف سے، بھارت کی طرف سے۔ تو وہ پاکستانی زبان سے کہتا پھرے کہ میں ہوں، کوئی بھی نہیں مانے گا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ بھارت کا فوجی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی وفاداری بھارت کی سرزمین سے ہے، پاکستان کی سرزمین سے نہیں ہے۔ اس طرح کوئی مسلمان پاکستان کی فوج میں ہے یا کوئی ہندو پاکستان کی فوج میں ہے، وہ کہ ہوں تو میں بھارت کا اصل میں، لیکن لڑ رہا ہوں پاکستان کی طرف سے، ماروں گا ہندوستانیوں کو، ٹھیک ہے، اور گولیاں بھی انہیں بھی چلاؤں گا، اور اگر مروں گا وہ پاکستان کے لیے مروں گا، لیکن ہوں ہندوستان کا، تو کیا بھارت اس کو مانے گا؟ کبھی بھی نہیں مانے گا، دنیا میں کوئی بھی شخص نہیں مانے گا اس چیز کو۔ تو میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ میں سادہ انداز میں بات کرتا ہوں، سادہ باتیں کرتا ہوں، آسان، یہ کوئی فتوے نہیں ہوتے، یہ کامن سینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نہ تو میں مفتی ہوں، نہ کوئی عالم ہوں، نہ کوئی وہ ہوں اسکالر ہوں، نہ کوئی پیر ہوں، کیونکہ فتوے تو وہ دیتے ہیں۔ میں تو کامن سینس کی بات کرتا ہوں، میں تو اللہ کے فتوے مانتا ہوں، باقی کسی کے فتوے تو میں مانتا نہیں ہوں، زیادہ اس پہ غور کرتا ہوں، اگر وہ اللہ کے فتوے سے ٹکراؤ میں آتا ہے میں نہیں مانتا۔ تو میری بات ہوتی کامن سینس، وہ کیسے کہ سیدھی بات ہوتی کہ سوئی ہے نا، سوئی، تو سوئی میں کوئی دھاگا اگر سوئی کے نکے والی کی سائڈ کی بجائے دوسری سائڈ میں ڈال رہا ہو، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، کہنے کا طریقہ ہے بھائی یہ سوئی کے نکے والی سائڈ سے ڈال دو، اتنی ساری بات ہوتی ہے، یعنی کامن سینس ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ میں کہوں کہ جی آپ ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں یہی کہتا ہوں آپ غلط کر رہے ہیں، یہ فتویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کو سمجھانا ہے کہ بھائی یہ دھاگا ادھر سے جائے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جگہ ہی نہیں ہے۔ تو
میرا اس ساری بات کرنے کا جو وہ ہے، یہ وجہ ہے، وہ یہ ہے، جو میرا موضوع ہے وہ اس کی طرف میں آ رہا ہوں۔ جو میرا اصل ہدف ہے آپ کو سمجھانے کا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں بھی لوگ کہتے تھے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن وہ کہتے تھے آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے؟ تو منافقین بھی تھے، وہ بھی کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، ہاں، تو لیکن قرآن نے ان کو منافق کہا ہے، ان کی نشانیاں بتایا ہے اور بتائی ہیں ساری، اور بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایک مسلمان ہے وہ ایک کفار کی فوج کے لیے کی خاطر کی طرف سے تلوار اٹھاتا ہے، بندوق اٹھاتا ہے، یعنی کہ اس کی فوج میں بھرتی ہوتا ہے، ان کا فوجی بنتا ہے، ایک کافر فوج کا، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو مسلمان ہوں، جبکہ وہ جو بندوق اٹھا رہا ہے وہ کفر کی طرف سے اٹھا رہا ہے، کفر کے لیے اٹھا رہا ہے، کفر کے نفاذ کے لیے اٹھا رہا ہے، کفر کے پرچار کے لیے اٹھا رہا ہے، کفر کے لیے وہ قتل کرے گا، اور اسے پتہ ہے کہ میں کفر کے لیے قتل بھی ہو جاؤں گا، اس کفر کی کفار کی فوج کے لیے، یعنی اس کو یہ پتہ ہے کہ میں جان ہتھیلی پہ رکھ کر کافر فوج کی طرف سے لڑوں گا۔ اگر اس نے یہ طے ہی کر لیا ہے کہ میں نے جان ہتھیلی پہ رکھ لی، یعنی جان دے چکا ہوں میں، یعنی مجھے کوئی پرواہ نہیں اپنی جان کی، میں قتل کروں گا بھی اور قتل ہو بھی جاؤں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اگر اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ مسلمان فوج کو جوائن نہیں کر رہا، اسلام کی طرف سے بندوق نہیں اٹھا رہا، اسلام کے لیے مرنا نہیں چاہتا، اور اسلام پہ حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے، جان بھی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن کفر کے اوپر نہ حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے، نہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، کفر کے نفاذ کے لیے بھی اس کی طرف سے، کفر کی طرف سے اس کے ساتھ ہے، اور اس کے پرچار کے لیے بھی اس کے حفاظت کے لیے تیار ہے، تو یہ بندہ مسلمان نہیں رہا، یہ بندہ مسلمان نہیں رہا، یہ اسلام میں نہیں رہا، یہ قرآن کی روح سے یہ منافق تو ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دانستہ طور پر، جبکہ جان بھی دینے کے لیے تیار ہے، قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہے، دانستہ طور پر اس نے کفر کو جوائن کر لیا۔ اب یہ ان کا ساتھی ہے، یہ ان کی طرف سے، یہ ابلیس کی طرف سے ہے، یہ حزب الشیطان سے ہے، یہ حزب کفار سے ہے، یہ مسلمانوں کا دشمن ہے، یہ عدو اللہ و عدوکم ہے، اللہ کا دشمن ہے اور مسلمانوں کا دشمن ہے۔ یہاں پر کافر کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن، ان کے خلاف آپ نے اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ یہ کرنا ہے، اس میں سب آ جاتے ہیں جو بھی اسلام پر حملہ آور ہوگا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بڑے واضح طریقے سے یہ بتایا ان کو، قیامت تک تمام ان منافقین کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں،
اور پھر وہ کفر کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے سیدھی سیدھی بات کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو جو تم ایمان لے آئے، یعنی تصدیق کی۔ ایمان کیا ہے؟ تصدیق کرنا، اظہار کرنا اور عمل کرنا، ٹھیک ہے؟ تو تم تصدیق کر لی تم نے، تو آمنو ایمان لاؤ ایسا کہ باللہ و رسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، کہ یہ جو کتاب نازل ہو رہی ہے اسی میں احکامات، جس سے میں یہ آیت سنا رہا ہوں آپ کو، اسی کتاب پہ عمل کرنا ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ ایمان لاؤ کا مطلب یہ ہے کہ تصدیق بھی کرو کہ یہ صحیح ہے جو آیت آ رہی ہے، اور اس کا اظہار بھی کرو اور اس پہ پھر عمل بھی کرو۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ اسی نازل کردہ کتاب میں سے میں بات کر رہا ہوں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہی لوگ تو کافر ہیں۔ جو اللہ کی نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، حکم نہیں دیتے، وہی لوگ تو فاسق ہیں، وہی لوگ تو ظالم ہیں۔ تو وہ تو باقاعدہ کفر کے اس طرف سے بندوق اٹھا چکا ہے، جان ان کو دے چکا ہے، تو کیا اس نے زمین کو خدا بنا لیا؟ تو کیا زمین نے اس کی طرف کوئی صحیفہ بھیجا جس نے اسے کہا ہو کہ اس زمین کی طرف سے تم لڑو، یعنی بھارت کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے یا روس کی طرف سے یا کسی بھی کافر فوج کی طرف سے؟ کیا اس زمین نے اس کو کوئی صحیفہ بھیجا؟ کیا اس نے کوئی اس کو بتایا کہ جب تم میرے ساتھ، میری طرف سے میں تمہارا خدا ہوں اور تم میری بات مانو اور میں نے جو بات کی ہے اس کو مانو؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیسے اس زمین کو بت بنا کر کہہ رہا ہے میں اس زمین کے لیے لڑ رہا ہوں؟ یعنی اس کا اللہ کے مقابلے میں اس نے اپنے زمین کو خدا بنا دیا اور ہم اللہ کے مقابلے میں نکل آیا دانستہ طور پہ، جبکہ اس کے پاس آپشن موجود ہے کہ وہ آسانی سے جو ہے وہ مسلمان سپاہ کو جوائن کر سکتا ہے۔ جب اس کی جان ہتھیلی پہ ہے تو پھر اس کو پرواہ کس بات کی؟ تنخواہ اس کو وہاں سے بھی ملے گی، تنخواہ اس کو ادھر سے بھی ملے گی۔ اس کی طرف سے ہر قدم اس کا ایمان گیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جس سے پہلے کتاب ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے، اور پھر کرنا کیا ہے؟ وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ، اور جس نے کفر کیا، انکار کیا، باللہ اللہ کا، وملائکتہ وکتبہ، پھر کتاب کی ذکر آ گیا۔ کتاب کیا ہے؟ کتاب یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں وہ پڑھ لینا، یہ کہیں چھپی ہوئی تو نہیں ہے، اس کو پڑھ لے، اس کو پتہ چل جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ مولوی کے پاس یوں جاتا ہے، ٹھگ کے پاس، جو ہندوستان سے پیسے لے کر اس کو جو ہے نا فتویٰ دے گا، یہ سامنے لکھا ہوا ہے وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اور آخر میں اللہ، اس کے بعد اللہ بڑا زبردست وہ بتاتا ہے کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، کہ وہ ایمان لائے، ایسے لوگ جو ایمان کہتے ہیں ہم نے ایمان لائے اور پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھ گئے، یعنی کہ ان کی جو فوج میں داخل ہو گئے وہ وہاں ٹماٹر آلو بیچ سکتا ہے ہندوستان میں، وہاں پر وہ کوئی جنرل اسٹور بنا سکتا ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہ ملے کسی دربار پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ 3 ٹائم کا کھانا کھا سکتا ہے، کہیں مزدوری کر سکتا ہے، کسی دکان پہ سیلز مین لگ سکتا ہے۔ اس نے تو اتنا بڑا سیدھا اللہ کے مقابلے میں آگے سے بندوق اٹھا لی۔ ہاں، تو یہ لوگ کیا ہے، اس کو اللہ کبھی بھی نہ ان کو وہ ہدایت دے گا، اور اس کے تمام جو ہے نا رستے بند ہو گئے۔ اور اللہ ان منافقین کے لیے فرماتا ہے بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، ٹھیک ہے؟ کہ ان کو پھر یہ جس طرح کر رہے ہیں نا، تو یہ ہیں منافق، ان کو دردناک عذاب دینے والے عذاب کا جو ہے ان کو خوشخبری سنا دو، ٹھیک ہے؟ اور یہ اب میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ ایک کامن سینس کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ اللہ نے مسلمان کو یہ حکم دیا ہے کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ عذابا علیما،
کہ تم یہ تو مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا اس نے بندوق اٹھائی نا، جو بھارت کی طرف کی فوج میں ہے یا امریکہ کی فوج میں ہے یا روس کی فوج میں، کہتا ہے میں مسلمان. اللہ نے حکم کچھ اور دیا ہوا ہے. اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے حکم یہ دیا ہوا ہے کہ قاتلوہم، کہ یہ جو جس میں فوج میں ہے اس کی دوسری فوج میں ہو کے ان کو قتل کرو. یعذبہم اللہ عذابا علیما، کیونکہ اللہ ہمارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو اقوام کے اوپر ڈائریکٹ عذاب آ جاتا تھا نا، ٹھیک ہے. اللہ کریم نبی انبیاء کو یا رسولوں کو کہہ دیتے تھے کہ آپ نکل جائیں یہاں سے، اور جب وہ نکل جاتے تو اس پوری کی پوری بستی کے اوپر اللہ، قوم کے اوپر عذاب اللہ نازل کر دیتا تھا، اس کو تباہ و برباد کر دیتا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کتب علیکم القتال ہو چکا، فرض ہو چکا. اب اللہ نے ہمارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینا ہے. جب ہم ہی کافر کی فوج میں بھرتی ہو جائیں گے، جبکہ رزق ہمیں ٹماٹر بیچنے سے بھی مل سکتا ہے، آلو بیچنے سے بھی مل سکتا ہے، چاٹ بیچنے سے بھی مل سکتا ہے، سموسے بیچنے سے بھی مل سکتا ہے، ہمیں مزدوری کرنے سے بھی مل سکتا ہے، ہمیں سیلزمینی کرنے سے بھی مل سکتا ہے، تو پھر ہم کیا وجہ ہے کہ ہم جان ہتھیلی پہ رکھ کے کفر کے اس میں چلے گئے. یعنی ہم نے اگر ہم یہ بھی کہیں کہ نہیں ہم تو زمین کے لیے کرے، تو زمین آپ نے اللہ کے سامنے، اس کا مطلب ہے خدا کر دیا، اللہ کے مقابل میں لے آئے آپ، ٹھیک ہے. تو آپ اس کی پوجا کر رہے ہیں، تو ہندو اور آپ میں کیا فرق ہو گیا؟ وہ بھی پتھر کو پوج رہے ہیں اور آپ ایک بے جان زمین کو پوج رہے ہیں. تو بات تو ختم ہو گئی وہاں پہ. یا آپ یہود کے ساتھ کی فوج میں ہیں یا آپ نصارہ کی فوج میں ہیں. جب مسلمان فوج موجود ہے تو آپ اس کو کیوں نہیں جوائن کرتے؟ تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ دانستہ طور پہ کام ہوتا ہے. یہ شخص مسلمان نہیں رہا، یہ کامن سینس ہے، فتویٰ نہیں ہے، یہ کامن سینس ہے. وہ شخص مسلمان یہ نہیں ہے. اللہ فرما نہیں رہا کہ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ثم کفروا، تو پھر وہ کیسے کفر کر رہے ہیں؟ جب آپ کہہ رہے ہو کہ ایک بندے نے کہہ دیا میں نے تو مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے پڑھ لیا مسلمان ہوں، تو پھر اللہ کس طرح کہہ رہا ہے ثم کفروا، ثم آمنوا ثم کفروا، پھر ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ. تو اللہ کیسے فرما رہا ہے یہ؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد پھر کفر کر سکتا ہے نا بندہ. تو یہ کفر تو کر رہا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ یہ تو کامن سینس ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ تمام مسلمانوں کی یہ میری درخواست ہے کہ جہاں جہاں بھی وہ کفر کی فوج میں ہیں، اس کفر کی فوج کو فوراً چھوڑنے کی کوشش کریں. یہ آپ کی، اگر آپ کو اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ رب برحق ہے، اگر اللہ آپ کو اس بات پر یقین ہے، یعنی اللہ نے 4 چیزیں گروائی، باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، ہیں اللہ فرشتوں کے ذریعے سے کتاب نازل ہوئی، کس پر نازل ہوئی؟ رسول پہ نازل ہوئی. یہ 4 چیزوں پہ اگر آپ 4 جو ہے نا کتاب اور رسول پہ، رسول برحق پہ آپ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو پھر آپ کو پہلی فرصت میں کافر کی فوج کو چھوڑنا ہوگا. ورنہ پھر آپ اسی زمرے میں آ گئے کہ کفر لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ نے سیدھا سیدھا فرما دیا ہے کہ بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما. تو ڈریے اللہ سے، اللہ کا کتاب کھولیے، قرآن پڑھیے، اور کامن سینس کی باتیں، یہ فتووں کی باتیں نہیں، اللہ فرما چکے ہیں پہلے. ٹھیک ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہر بندے کو سمجھ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو جس کو یہ بات صحیح لگے وہ عمل کرے، اور جس کو صحیح نہ لگے وہ تحقیق کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.